الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات بآواز بلند. ایک اور صلوات. ایک مرتبہ اور رحمت. عزیزان محترم، کل روز عاشور ہے. اس دن کی آمد میں ہر طرف سے تیاریاں جاری ہیں. جلوس کی تیاریاں، ماتم داروں کی تیاریاں، آخری مجالس کی تیاریاں، صبح ماتم، پھر اختتام ماتم پر شام غریباں، سب کا پروگرام آپ کو معلوم ہے. میں سب سے پہلے اب اس امر کو لازمی سمجھتا ہوں کہ اب تک جو مساعی ہو چکی ہیں، جو کوششیں ہو چکی ہیں، ان کا ذکر کروں. قومی اخبارات نہایت اہتمام سے باہر آئے پورے پاکستان میں، خصوصاً کراچی میں، ارشاد میں تو اپنا حق ادا کر دیا. یہ بہت قلیل تعداد میں یہ پرچہ چھپا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ یہ کسی صورت محفوظ ہو جائے، اور آج جہاں جہاں یہ نظر آئے بہر صورت اس کو لے لیا جائے اور محفوظ کیا جائے. مضامین کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے اور علمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. آج شام کو ایوننگ اسٹار میں بہت سے مضامین حسین بن علی کے لیے شائع کیے، خصوصاً جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہا کا دربار شان کا خطبہ انگریزی میں دیا، اور لائف آف حسین کا ایک بہت اہم چیپٹر آج شام کو شائع کیا گیا. میں کل کا انتظار کر رہا ہوں کہ کل مقامی اخبارات کس آب و تاب سے حسین نمبر کو پیش کرتے ہیں. ہر سال ان روزناموں نے سید کونین کی خدمت کی ہے، اس سال بھی یقیناً خدمت کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ اردو اخبارات، گجراتی اور انگریزی اخبارات کبھی کسی وقت بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں. کل آپ کو پتہ چلے گا کہ کون اس سلسلے میں سبقت کرتا ہے خیرات کی طرف. خیرات یعنی نیکی.
کسی کو کچھ دینا نہیں، سبقت الی الخیرات کے معنی نیکی میں آگے بڑھ جاؤ. دیکھیں یہ کس کے نصیب میں ہے. آج کے انتظامات ہم نے دیکھے، کیونکہ کل مجھے موقع نہیں ملے گا شام غریبہ کی مجلس میں بعض ضروری اور اہم مسائل میں منہمک ہو جاتا ہوں، اس لیے آج بھی کچھ قبل الوقت میں ان تمام نظم و نسق کے ذمہ دار اصحاب کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ اور نہایت ہی فرض شناسی کے ساتھ جلوس کی خدمت انجام دی اور کل بھی انجام دیں گے. مجلسوں کا انتظام کیا، ٹریفک کو کنٹرول کیا اور مجلسوں میں بھی شریک رہے. میں ان تمام عہدیداروں کا شکر گزار ہوں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، ایس پی، ڈی ایس پی، یہ سب کے سب مجلسوں میں تشریف لائے اور انہوں نے اس طرح سے بھی اپنا حق ادا کیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. آج شب عاشور ہے، کل میں آپ کے متعلق کچھ نہیں عرض کر سکوں گا، تو آج ہی سن لیجیے. آپ نے بڑی رحمت کی، بڑی دور دور سے آپ جمع ہوتے رہے. میں ان شہروں سے واقف ہوں جو یہاں سے 14 میل 12 میل دور ہیں، مگر اس وقت میرے ممبر کے سامنے ہیں. کیوں؟ کیا بات ہے؟ رات نصف کے قریب ہونے کو ہے، مگر یہ کہ ایک لو لگی ہوئی ہے کہ چلو مہمان کو رخصت کریں، چلو فاطمہ کی جان کو رخصت کریں. سب جمع ہیں اور بس اس کے بعد تو دل کبھی کبھی بے اختیار یہ کہنے پر مائل ہو جاتا ہے کہ دوستوں کے مجمع میں تمہید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی تمہید ہو، کوئی سلیقہ ہو رولانے کا، کوئی پیوند ڈھونڈا جائے، کسی واقعے کو بیان کیا جائے. کہ آج کی رات میں کیا تمہید پیش کروں، کہاں سے تمہید لاؤں؟ مجھے اتنا معلوم ہے کہ دوست سن رہے ہیں، روداد کربلا سن رہے ہیں. مجھے اتنا معلوم ہے کہ سب نے اپنا اپنا فرض کربلا میں ادا کیا. عباس نے، علی اکبر نے، اون محمد نے، قاسم نے، اصحاب نے، سب نے، زہیر نے، مسلم نوسجا نے، عابد نے، ابی شبیب شاکری نے، یہاں تک کہ حر. مگر اب فریضہ ادا کرنے کی تیاری ہے اس بیوی کی جس کو دنیا زینب کرتی ہے. اب ثانی زہرا کے فریضے کا وقت آئے گا. اب یہ بیوی تیار ہو رہی ہے کہ شہزادی کے فریضے کے ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے. آپ آمادہ ہیں؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں. میں ان سے واقعی شرمندہ ہوں کہ انہوں نے ریلے پر سننے کا انتظام تو کیا، مگر عزیزو میری ناسازی مزاج نے مجھے محروم رکھا اور میں خدمت نہ کر سکا. بہرحال جو بھی میسر ہے، جو بھی ممکن ہے، جتنی بھی استطاعت و استعداد ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف ہو. اور آج جب ذکر چھڑے تو کوئی دعا دینے والی یہ کہہ کے دعا دے کہ دوستوں نے حق ادا کیا، دوستوں نے حق ادا کیا. عزیزو جیسا کہ ابھی اب کر رہا تھا کہ اب اس بیوی کے فریضے کے ادا ہونے کا وقت آیا ہے جو ابھی تک چپ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا سے رسول جا رہے تھے تو سب سے آخری مرتبہ جس سے گفتگو ہوئی وہ زینب ہے. بہت کم سنے زینب،
5 برس کا سنے، مگر آخری مرتبہ نانا کے سینے پر جا کے سر رکھ دیا اور نانا نے کہا بیٹی صبر کرنا زینب، صبر کرنا۔ تو کہا نانا میں کچھ عرض کروں؟ فرمایا زینب کیا ہے؟ کہا نانا میں نے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا نانا۔ کہا زینب کیا خواب دیکھا؟ کہا نانا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں سایہ دار درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، تیز ہوا آئی نانا اور وہ درخت ایک مرتبہ زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا میں نے گھبرا کے ایک شاخ کو تھاما، وہ ڈالی ٹوٹ گئی۔ نانا میں نے دوسری ڈالی پر نگاہ ڈالی، وہ ڈالی ٹوٹی۔ اور نانا میں نے تیسری شاخ کو دیکھا، میں نے کہا کہ اس کے سائے میں چلی جاؤں تو معلوم ہوا کہ وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ نانا میں نے غور سے دیکھا پورے درخت میں صرف ایک ڈالی باقی ہے، میں اس کے سائے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی نانا کہ آندھی اور تیز آئی، وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی۔ نانا میں اکیلی ہو گئی، میں اکیلی ہو گئی۔ نانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ وہ جو کہنے لگے زینب وہ درخت سے میں ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، بڑا بھائی نکل جائے گا، اکیلا حسین رہ جائے گا۔ زینب تو اس کے ساتھ رہے گی بیٹی، مگر ایک وقت آئے گا جب حسین بھی چلے جائیں گے، زینب تو اکیلی ہو جائے گی۔ رسول نے جاتے ہوئے زینب سے گفتگو کی۔ 75 دن کے بعد جب فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو اس بیوی نے بھی آخری مرتبہ شہزادی کو بلا کے اپنے سینے سے لپٹایا، کہا بیٹی تو میری نائب ہے زینب، بھائی کا خیال کرنا، حسین کا خیال کرنا زینب، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب حسن ابن علی دنیا سے، علی ابن ابی طالب دنیا سے جا رہے تھے، علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ 21ویں رمضان کی رات جب ختم ہونے لگی اور آخری وقت آیا تو آواز دی بیٹی ادھر آؤ ادھر آؤ، جب نزدیک آئے تو علی اٹھ کے بیٹھ گئے، علی اٹھ کے بیٹھ گئے، تکیہ کیا، زینب کو نزدیک بلایا اور کہا زینب میں تمہارے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ گوشے جناب زینب میں دیر تک بہت سی باتیں کرتے رہے، بہت سی باتیں کرتے رہے۔ شہزادی زینب کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا بیوی باپ بہت دیر تک کیا کہتے رہے؟ کہا کیا بتاؤں، جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا، کیا بتاؤں جب وقت آئے گا تو معلوم ہوگا۔ کسی کو نہیں معلوم ہوا جب تک کہ شام کا دربار نہیں آئے۔ حسن بن علی جب جا رہے تھے دنیا سے، بہن کو سلام کیا اور کہا دیدی اب آپ ہی وارث ہے سکتی، بھائی کا خیال کرنا، بچوں کا خیال کرنا۔ حسن بن علی کو اب حسین بن علی کی رخصت کا وقت آیا تو بے اختیار کا زینب اب یہ گھر تمہارے حوالے، اب یہ بچے تمہارے حوالے۔ زینب ایک آخری فریضہ بھی ادا کرنا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ دوستو سننے کے لیے آمادہ رہو، حسین چلے اور زینب خیمے کے پردے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ پردہ کبھی اٹھاتی، بھائی کو دیکھتی، کبھی بچوں کو دیکھتی، کبھی آدمی کے بیمار کے پاس آتی، پھر پردے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ دیکھا بھائی نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا تو گھبرا کے کہا آدمی کے بیمار اب ذرا سمجھ جاؤ، بھائی میرا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ الٹ کے علی کی بیٹی نہیں چلی اور پکارتی چلی کربلا